آمین۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ خدا کے لوگوں کو پاک زندگی بسر کرنی چاہیے۔ خدا کے لوگوں کو پاک زندگی بسر کرنی چاہیے۔ آئے میرے ساتھ یعقوب کا خط نکالیں، اس کا 2 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت کی ہم تلاوت کریں گے۔ یعقوب کا خط ہے، اس کا 2 باب اور 19 اور 20 آیت کی ہم تلاوت کریں گے۔ کوئی بھی آپ میں سے اس کی تلاوت کر سکتا ہے۔ یعقوب 2 باب اس کی 19 اور 20 آیت۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں۔ مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان کے بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ آمین۔ خدا کا کلام پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے بس باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ آیت مبارکہ جو پڑھی گئی ہے 19، کیا سب اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ آیت مبارکہ جو 19 پڑھی گئی ہے، تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ کیا اس بات پر ایمان میں پوچھ رہا ہوں لیکن آواز نہیں آ رہی کہ خدا ایک ہی ہے؟ اب سب ایمان رکھتے ہیں؟ آمین۔ تو خدا کا بندہ کہتا ہے خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں، مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر ایمان کے بیکار ہے؟ مردہ یا بیکار ایک ہی بات ہے۔ اب اس بات پر غور کریں کہ وہ کہتا ہے خیر کیا کرتا ہے؟ اچھا کرتا ہے۔ اگر تو ایمان رکھتا ہے تو اچھا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات وہ کہہ رہا ہے، شیطان بھی ایمان رکھتا ہے، شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں سے ہمیں فرق کو ظاہر کرنا ہے، بہتر فرق جو ہے اس کو ظاہر کرنا ہے۔ اچھا ہے، خیر ہے، تو بھی ایمان رکھتا ہے لیکن شیطان بھی ایمان رکھتا ہے۔ اب فرق کیا ہو گیا؟ اب انسان بہتر ہے کہ یہاں ابلیس جو ہے وہ ہم سے بہتر ہے؟ انسان بہتر ہے۔ اب وہ یہاں پر لکھ رہا ہے اس کے بارے میں کہ وہ تھر تھراتا ہے، ڈرتا ہے، کانپتا ہے، گھبراتا ہے۔ لیکن کیا یہ کیفیت جو اس کی بیان کی گئی ہے کبھی ہمیں اپنے اندر نظر آئی؟ کیا ہم کبھی برائی، وہ تو ہے ہی برا، وہ تو ہے ہی خون، اس کے باوجود بھی وہ ڈرتا، کانپتا ہے، تھر تھراتا ہے؟ لیکن ہر روز نہ جانے کتنے ہم گناہ کرتے ہیں، غلطیاں، کوتاہیاں کرتے ہیں، خدا کے خلاف جاتے ہیں، لیکن
ہمارا تھرتھرانا، کانپنا، خوف طاری ہونا دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیا اس کا سیکھ و سباب ہے؟ کیوں کہ ہم کسی خام خیالی میں ہیں کہ صرف آگ کے اندر صرف ابلیس کو پھینکا جائے گا؟ یا وہی برے کام کرتا ہے، یا وہی برے کاموں پر لگاتا ہے، سزا صرف اسی کے لیے؟ اگر ہم ان آیات پر غور کرتے ہیں تو وہ ہم سے بہتر نظر آ رہا ہے۔ تو کیا ہمیں اس سے بہتر ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہونا چاہیے۔ بہتر ہونے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ خدا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اسٹرگل ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ایک لفظ پنجابی کہتے کہنا ساڑھے نہ جوڑ دیتا ہے، یہ لاڈلی کو، جیسے عمران کو کہا جاتا ہے یہ لاڈلا ہے۔ تو اس خام خیالی میں مت رہے کہ ہم لاڈلے ہیں یا خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بائبل ہمیں کہہ رہی ہے، اس کے اندر بھی بہت سی کنڈیشنیں ہیں۔ بیٹے اور بیٹیاں بننے میں بھی بہت سی کنڈیشنیں بائبل ہمیں بیان کرتی ہے۔ اگر آج ہم اپنی کنڈیشن جو ہے درست نہیں کریں گے، بہتر نہیں کریں گے، تو امثال کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ شریر جو ہے وہ برے دن کے لیے، پھر ہم اس کیٹیگری میں شامل ہوں گے۔ شریر یعنی شرارت کرنے والا، بات کو نہ سننے والا، نافرمانی کرنے والا، حکموں کو نہ ماننے والا، خدا کی راہ پر نہ چلنے والا۔ تو پھر ہم شریر، اور شریر کے لیے لکھا ہے کہ وہ قائم نہیں رہ سکتا، وہ بھوسے کی مانند اڑا دیا جائے گا یا اڑ جائے گا۔ تو کیا ہمیں اپنے آپ کو بہتر نہیں کرنا؟ ہمیں خدا کے لوگوں کو اپنے آپ کو پاک بنانا نہیں چاہیے، کیونکہ پاکیزگی کے بغیر ہماری رسائی نہیں ہے، ہم خدا کے پاس جا نہیں سکتے، کیونکہ بائبل اس کی کنڈیشن پیش کرتی ہے کہ کوئی ناپاک خود خدا کی بادشاہی میں یا آسمان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ کنڈیشن اب وہ گرا بھی دیا گیا ہے، اور تیسرے آسمان تک اس کی رسائی بھی نہیں ہے، اور پھر بھی وہ تھرتھراتا ہے اور کانپتا ہے۔ لیکن آپ کے لیے اور میرے لیے تیسرے آسمان کا وعدہ ہے، فردوس کا وعدہ ہے۔ بہت اپنے لیے اس وعدے کو جنت کا وعدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے جو اپنے آپ کو جنت کا وعدہ کہتے ہیں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جنت کے معنی جو ہیں وہ جنات کی جگہ ہے، اس لیے ہمیں فردوس کا وعدہ ہمارے ساتھ کیا گیا، لیکن فردوس کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے
خدا کے لوگ بننے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پاک ہونا چاہیے. یہ کنڈیشن ہے ہماری. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم اپنے آپ کو جہنم جسے لوگ کہتے ہیں وہاں پر آپ کا کنسیپٹ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. پھر ہم اس کا کیا بن جائیں گے؟ ایندھن بن جائیں گے. لکڑیوں کی مانند ہمیں اس کے اندر جلایا جائے گا. لکھا ہے بائبل کے اندر کہ جو درخت پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا. اور جب اندھیری یا طوفان آتا ہے اور جنگلوں کے اندر جن درختوں کو پھل جو خشک ہو جاتے ہیں اور ان کی ٹہنیاں کیا ہوتی ہیں؟ گر جاتی ہیں اور لوگ اٹھاتے اور اس کو آگ میں جھونک دیتے. خدا ایسا نہیں چاہتا. خدا ہمیں کبھی اپنے بندوں کے وسیلہ سے کر تو رہا ہے لیکن خدا چاہتا ہے تبھی اس لیے ہے کہ ہم باز آئیں اور اپنے آپ کو اس راہ کے لیے جو فردوس کی طرف جاتی ہے اس کے لیے تیار ہے. تھوڑا سا دیکھیں آگے. یعقوب کے پہلے خط کی 22 آیت دیکھیں ذرا. لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. کلام پر عمل کرنے والے بننا ہے. اگر ہم عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہمارا چرچز میں جا کر گرجے گھروں میں جا کر خدا کے کلام کو سننا بے فائدہ بے معنی کیونکہ ہم عمل نہیں کر رہے. اور عمل ایک ایسا ذریعہ ہے جو اس شریر بدن کو کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اب تم کلام کے سبب سے پاک ہوئے. کس کے سبب سے؟ کلام. تو جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے تو ہم پاک نہیں ٹھہرتے بلکہ ہم شریر ٹھہرتے. اس لیے ہمیں جو کچھ خدا کے کلام سے ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے لازم ہے. کیوں جی؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم اتوار کے دن آتے سنتے اور پھر دنیا کی انہی جھنجھٹوں میں پھنس جاتے. دنیا کے جھنجھٹ کبھی بھی ہمیں پاکیزگی کی طرف لے کر نہیں جاتے. لکھا ہے ایوب کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ جنگ و جدل میں رہتا ہے. اب جنگ و جدل کہاں پر ہے؟ اس زمین پر. آسمان پر نہیں. آسمان کے لیے مکاشفہ کی کتاب کیا کہتی ہے کہ وہاں پر کیا ہوگا؟ نہ رونا ہوگا, نہ کیا ہوگا جی, نہ دانت پسنا ہوگا, نہ غم ہوگا, نہ ہو نالا ہوگا. خدا ہمارے آنسوؤں کو پوچھے گا.
सोने की सड़कें होंगी, क्या क्या बाइबल मुकद्दस हमें ऊपर के, लेकिन ऊपर जो है वो कुछ भी नहीं ऐसा होगा जो हमें तकलीफ दे। अब एक मुझे बात बताएं, आप सब ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है? ईमान रखते हैं आप सब? अब उसके आने का तरीका भी जो है वो बयान किया गया है। कैसे आएगा वो, क्या तरीका है? घोड़े पे, पीछे उसके क्या होगा? वो जैसे जाते देखे वैसे ही आते देखो। लेकिन मुकाशवा, अच्छा 2 बार उसका लिखा है आने का, एक चोर की मान तो हमें पता भी नहीं, एक तब जिसके लिखा है कि हर आंख उसे देखे, तब वो बयान किया गया है कि जब आखिरी लम्हात होंगे तो वो अपनी फौज के साथ आएगा। तो कितने लोग ये चाहते हैं कि हम उसका इस्तकबाल करें? जरा ऐसा मैं नहीं चाहता, पहले मैं चले यकीन से कह रहा हूँ पहले कि चले मैं नहीं चाहता, सुने रियासत जरा, मैं नहीं चाहता कि मैं उसका इस्तकबाल करूं। पहले चले जाओ। आप चाहते होंगे, बाबा जी सुन लिया, मैं क्यों नहीं चाहता, इसका मैं इसकी वजाहत आपको देना चाहता हूं। फिर आप भी कहेंगे कि आप ठीक है, हम भी ऐसे चाहेंगे। आपकी सोच में क्या आ रहा है कि मैं क्यों नहीं चाहता कि मैं उसका इस्तेमाल करूं? जरा जोर डालें। शायद हम उसके काबिल नहीं है कि उसका इस्तेमाल। हाँ जी भाई, मैं उसके काबिल हूं। मेरी सोच क्या है कि मैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मेरी सोच ये है कि मैं उसके साथ रहना चाहता। उठे जाओगे तो आओगे ना। जाके आया जाता है। पहली सियाल में ना पहली क्या मत है अच्छा दो कहने तो दो दफा मैं वो नहीं जाना कि वापस नहीं आना ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ। बदला ना लो। मेरी अपनी सोच है कि मैं उसके साथ आऊं। आमीन। हालेलुया। क्या आपकी अब क्या सोच है? साथ आना बेहतर है कि इस्तकबाल करना बेहतर है? और जो साथ आएंगे वो क्या करेंगे? वो ही साथ है। वो उसके साथ खिदमत गुजारी के मजीद कामों में हिस्सा लेंगे, और बकिया जो रह जाएगा उनके अंदर वो मुनादी करेगा। आमीन। थोड़ा सा आगे चले, पहले यूहन्ना निकाले जरा, उसके 2 की 4 जल्दी जल्दी पढ़ते, और कोई पहले यूहन्ना की 3:10 भी निकाल ले। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ हाँ सुन ले, और जो उसके कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता हाँ, वो झूठा उसके है, हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो क्या है? झूठा है और क्या उसमें सच्चाई नहीं। हम में से कितने जो हैं हुक्मों पर अमल कर रहे हैं? हम सच्चाई का ढंढोरा तो पीट रहे हैं, लेकिन खुदा का कलाम यहाँ पर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है जी? आपने सुना है क्या कह रहा है? झूठा है। जो उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता वो क्या है? झूठा है। अब मैं 10 हुक्मों की यहाँ पर बात नहीं करता,
اس کو تو آپ ایک طرف رکھ دیں، لیکن میں اس حکموں کی بات کرتا ہوں جو اختیار کے ساتھ پھر دیے گئے، جس کے لیے یسوع مسیح نے کہا ہے کہ کل زمین آسمان کا اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور اس اختیار کے اندر جو حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ محبت ہے۔ میں تمہیں کیا دیتا ہوں؟ ایک نیا حکم دیتا ہوں، اور نیا حکم کیا ہے؟ آپ بتائیں کہ کہاں پر محبت نظر آ رہی ہے اس زمانے میں؟ آ رہی؟ عزیز و قارب، بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے۔ بائبل اس کی اس لحاظ سے کیا کہتی ہے؟ لکھا ہے کہ بے دینی بڑھ جانے سے بہتوں کی محبت جو ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے وہ بے دین ہیں اور ان کے اندر محبت بھی نہیں۔ لیکن آج ہم مسیح کے بیٹے اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے کو کہلاتے ہیں، کیا ہم بے دین ہیں؟ اور بے دین خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہو سکتے۔ تو کہاں ہے ہماری محبت؟ اس لیے اگر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو محبت ہماری جو ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ جیسے ابھی میٹنگ کے اندر بیٹی شرمیلا اس بات کو بتا رہی تھی کہ ہماری روشنی دوپہر کی مانند چمکنی چاہیے۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے بیٹے اور بیٹی کہتے ہیں تو پھر ہماری محبتیں ٹھنڈی نہیں پڑنی چاہیے۔ اور خدا کی محبت کیا ہے؟ خدا کی محبت اغاپے محبت ہے۔ اغاپے کی مانند کوئی محبت، یعنی کہ ایسی محبت جو دوسروں کے لیے اپنے آپ کو قربان کرے۔ تو کیا ایسی محبت ہم کر سکتے ہیں؟ ایسی محبت کا یہ حکم دیا گیا کیونکہ اس نے ایسی محبت کر کے دکھائی ہے۔ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، لیکن شاید دنیا کے کام ہمیں یہ کرنے نہیں دیتے۔ اسی لیے بائبل مقدس خدا کا کلام یسوع مسیح فرماتے ہیں ایک شخص کو جو اس دور کا بادشاہ پیلاطس کو کہتے ہیں، پیلاطس کہتا ہے کیا تو بادشاہ ہے؟ اس نے کہا میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے شاگرد کیا کرتے؟ جنگ کرتے۔ تو ہم دنیا میں جنگ کر رہے ہیں، جنگ و جدل میں پھنسے ہوئے۔ ہم دنیا میں جنگ و جدل میں پھنسے ہوئے جنگ ہی کر رہے ہیں۔ تو جنگ کے اندر محبت جو ہے وہ قائم نہیں رہتی کہ رہ سکتی، جنگ سے باہر آئیں، کیونکہ اس جنگ کے تعلق سے کہا ہے یسوع مسیح نے کہ جو دنیا سے دوستی رکھتا ہے وہ مجھ سے، تو جو اس سے
کی دعوت رکھے گا اس میں کہاں سے محبت آ گئی؟ اس کا مطلب کہ ہم سب اس سے محبت نہیں رکھتے. تین کی 10 بھی ذرا پڑھتے. میں نے کہا تم کہا لے اس کے پاس پہلا ہی ہو. اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں. اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں. اس حکم کو اگر ہم تابعداری میں لے آتے ہیں تو اسی سے خدا کے اور ابلیس کے فرزند جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. جی جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا. ہاں خدا راست باز ہے اور کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں. وہ خدا سے نہیں ہے, اس میں محبت نہیں ہے. جی اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا. یہ بات پھر نیچے کی طرف آ گئی ہے. وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتا. اور اگر ہم سب مسیح میں ہیں تو ہم سب بہن بھائی ہیں اور ہماری محبت کہاں؟ ہم نے کیا کبھی ایک دوسرے کو تنبیہ کی خدا کے کلام کے تعلق سے کہ خدا کا کلام میری بہن میرے بھائی یہ کہتا ہے آؤ ہم مل کر خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں جگہ دے, خدا کے نام کو عزت اور جلال دے. یہاں کبھی کبھار ہم چرچ میں آ جاتے ہیں, کبھی کبھار نہیں آتے. کوئی ہمارے لیے یہ بڑا مسئلہ نہیں, ہمارے لیے یہ بڑا مسئلہ نہیں, کیونکہ ہم دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے خدا کو. جو خدا ہمارا سب کچھ کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے, جس کے تعلق سے لوکا کی معرفت لکھا ہے کہ وہ نیک و بد و دونوں کیسا خدا دونوں پر اپنا فضل کرتا ہے. اس کے باوجود بھی ہم نافرمانی کے فرزند زیادہ بننا پسند کرتے ہیں. زیادہ ڈیٹیل لمبی ہے. امثال کی کتاب 15:9 دیکھے ذرا. شریروں کی روش سے خداوند کو نفرت ہے. سن, اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا ہم سے نفرت کرتا ہے. شریروں کی روش سے خداوند کو نفرت ہے. خداوند کو نفرت ہے. اور وہ صداقت کے پیروں سے محبت کس سے؟ جو صداقت کے پیروں ہیں ان سے خدا محبت رکھتا ہے. اب ہم پر یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کس کے پیروں ہیں. ہماری روش شریروں جیسی ہے یا صادقوں جیسی؟ ہم صداقت کے کام کریں گے تو محبت دکھائی دے گی, پاکیزگی دکھائی دے گی, تب ہی خدا ہمیں پسند کرے گا. اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو صادق ٹھہرائیں. عبرانیوں 12 کی 14 دیکھیں ذرا. سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے. یہ بڑی غور طلب بات ہے. سب سے میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو. اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا. کوئی خدا کو, ایسی پاکیزگی جس کے بغیر کوئی خدا کو دیکھ نہ سکے. سب سے میل ملاپ رکھو. لیکن اس کے بیچ ایک اور مسئلہ جو ہے وہ بھی میں
کلیئر کرنا چاہتا ہوں. بہت سے خادمین خدا میں برکت دے تو یہ بیان کرتے ہیں کہ بائبل کہتی ہے کہ سب سے میل ملاپ رکھیں. کیا یہ مناسب ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے میل ملاپ رکھیں جن کا خدا کے ساتھ کوئی کنسپٹ نہیں, یسوع مسیح کے ساتھ کوئی کنسپٹ نہیں ہے, روح القدس کے ساتھ کوئی کنسپٹ نہیں ہے, تو کیا ایسے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھا جا سکتا ہے؟ پالوس اس کے تعلق سے اپنے خطوط میں کیا کہتا ہے؟ بت پرست, گالی بکنے والے, جھوٹے, تم ان کے ساتھ کھا پی بھی نہیں سکتے. اگر جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ لکھا ہے جادوگر, بت پرست, حرام کار. جب ایسوں کے ساتھ آپ میل ملاپ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ لیکن میل ملاپ کے تعلق سے جو بات یہاں پر کی گئی ہے کہ وہ آپ کے ہم خیال, یعنی کہ مسیح کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگ, مسیح کو جاننے والے لوگ, یہ ایسا میل ملاپ نہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کوئی گل نہیں, تسی بھی آ جاؤ جی, تسی بھی آ جاؤ, 2 دن 3 دن مل کے کر دو. یہ بائبل کی تعلیم نہیں. کیوں کہا گیا ہے؟ لفظ جو میں نے آگے استعمال کیا لوکا کی بات پر لکھی گئی انجیل جلیل کے اندر, نیک اور بد. اس لیے فرق ہے, ہمیں اس فرق میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا. اگر ہم فرق نہیں جانیں گے تو پھر ہم بھی کیا کہنا چاہیے کہ بے دینی ہیں, کیونکہ دین کچھ کہہ رہا ہے اور ہم کچھ کہہ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں جی ذرا پترس پہلے باب کی 15 آیت دیکھیں, اور اس کے بعد آموز 5:14 آخری آیت ہم دیکھیں گے. یہ جتنی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں یہ ہسٹوریکل ہیں, ان کے اوپر سٹوریاں بنائی جائیں تو یہ وسیع